ان کی پینشنز اور لیو انکیشمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا اور جو سرکاری سکول ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی تھی، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا۔ جو ہماری اتھارٹیز ہیں انہوں نے رات کو آپریشن کیا، جو ٹیچرز تھے اور باقی ملازمین تھے یہ کارپیٹس پہ سو رہے تھے، لیکن ان کو انہوں نے اللیگلی ادھر سے اٹھایا، ان کو جھوٹی ایف آئی آرز میں ڈالا۔ کیا ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے گورنمنٹ ملازمین کو بھی نہیں چھوڑنا؟ کیس اسٹڈی اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، جو ایک سیاسی جماعت پہ کیا وہ ہم نے اساتذہ پہ بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ انتہائی مایوس کن ہے، جتنا بھی اس پہ ریگریٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ ان کے بلڈ ریلیشنز کو جیل میں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ فنڈامنٹل رائٹس تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھے رہ گئے ہیں، اپلیکیبل کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آج یہ ٹیچرز کی، سرکاری ملازمین کی باری آئی ہوئی ہے۔ پہلے الیکٹریسٹی بلز پہ عوام کی باری آئی۔ 42,000 سکول جو ہیں پنجاب میں وہ بند ہیں، تو آپ نے ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر دیا، آپ نے ان کے فیئر ٹرائل 10A کو ختم کر دیا، آپ نے کیونکہ آپ ڈیٹینشن آرڈر دینے کو تیار نہیں۔ میرے والد جو ہیں پریزیڈنٹ پنجاب ٹیچرز یونین ہے پنجاب کے، بشیر وڑائچ، تو وہ بھی اریسٹ تھے۔ اگر ان پہ کوئی چارجز ہیں تو وہ فیس کریں، ان پہ چارجز کوئی ہیں ہی نہیں۔ آپ نے ابیوز آف پاور کیا ہے، آپ نے ابیوز آف اتھارٹی کیا ہے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ بلال بشیر صاحب موجود ہے، اور ناظرین ان کے ساتھ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کرام کا کچھ حکومت کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ چلا کہ جس میں انہوں نے ان کی کوئی پینشن کے حوالے سے، ان کی سیلریز کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل پیدا کیے، اور ان کا احتجاج کرنے کا رائٹ یہ تھا کہ یہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے، اور جب یہ دھرنا دیے ہوئے، احتجاج دیے ہوئے سڑکوں پر نکلے تو ناظرین اساتذہ کی بڑی تعداد گرفتار کر لی گئی پولیس کی جانب سے، اور ناظرین ان کا جو صاحب مقدمہ ہے وہ بلال صاحب لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو قانون اور عدلیہ کے مطابق کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کیس آپ کو کہاں پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ان اساتذہ کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، تو اس پہ کوئی قانون آئین کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ صرف ابیوز آف پاور ہے، ابیوز آف اتھارٹی ہے۔ یہ صرف اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ جو ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے قابل احترام لوگ ہیں، آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی حیران کن اور بہت ہی عجیب بات ہے جس طرح کا رویہ اساتذہ کے ساتھ کیا گیا۔ بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ اساتذہ کی طرف سے جو دھرنا دیا گیا، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا، دھرنا دینے کی اساتذہ کرام کو نوبت کیوں آئی؟ اصل میں دراصل ان کے کچھ ڈیمانڈس تھی، کیونکہ ہمارے ملک میں اب پورا ملک جو ہے وہ IMF کے پاس ایسے سمجھیں آپ چلا گیا ہے، تو ان کی پینشنز اور لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ تھا۔ ان کی پینشنز اور لیو انکیشمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا، اور جو سرکاری سکول ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی تھی، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اتھارٹیز کو اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے لاہور کا مقام چوز کیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے تحریک اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع رکھی، لیکن جب یہ لاہور آئے تو کچھ دن انہوں نے پیسفلی پروٹیسٹ کیا۔ ایک رات کو جب یہ ان کی تعداد اسٹرینتھ کم ہوئی تو انہوں نے، جو ہماری اتھارٹیز ہیں انہوں نے رات کو آپریشن کیا، جو ٹیچرز تھے اور باقی ملازمین تھے یہ کارپیٹس پہ سو رہے تھے، کسی طرح کی وہ وائلیشن نہیں تھے کر رہے، لیکن ان کو انہوں نے اللیگلی ادھر سے اٹھایا، ان کو جھوٹی ایف آئی آرز میں ڈالا۔ پھر جب جج صاحب نے، مجسٹریٹ صاحب نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور ان ایف آئی آر میں ان کو ڈسچارج کیا، تو ان کو MPO میں گرفتار کر لیا۔ اب MPO جو ہے مینٹیننس آف پبلک پیس آرڈر آرڈیننس، جو 1960 کا ہے، وہ کیا ٹیچرز پہ اپلائی ہوتا ہے؟ کیا ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے گورنمنٹ ملازمین کو بھی نہیں چھوڑنا، اور ہم نے مطلب اب ایک کیس اسٹڈی اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، جو ایک سیاسی جماعت پہ کیا وہ ہم نے اساتذہ پہ بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ انتہائی مایوس کن ہے، جتنا بھی اس پہ ریگریٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اس کے بعد میں اس چیز پہ آنا چاہوں گا کہ ان کے بلڈ ریلیشنز کو جیل میں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، آپ ان کے ڈیٹینشن آرڈرز نہیں دے رہے، کیونکہ اگر آپ ڈیٹینشن آرڈر دیں گے تو جو آپ نے ابیوز آف پاور کیا ہے، جو آپ نے ابیوز آف اتھارٹی کیا ہے، وہ چیلنج ہوگا ہائی کورٹ میں۔ آپ کو یہ ڈر ہے،
آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انہی ڈیتھ سیلز میں رکھیں اور ہائی سیکیورٹی اور جہاں پہ ہارڈنڈ کرمنلز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو رکھیں. تو ہمارا آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن کا بہت واضح ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں. تو فریڈم آف ایکسپریشن ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہر کسی کا رائٹ ہے. اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں یہ جنہوں نے اتنا سرو کیا, جنہوں نے ڈاکٹرز پیدا کیے, جنہوں نے وکیلوں کو پڑھایا, جنہوں نے ان ججز کو پڑھایا, جنہوں نے یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں آج جو اپنی اتھارٹی کا اتنا ابیوز کرتے ہیں, بے دریغ ابیوز کرتے ہیں, یہ بھی تو کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں. یہ صرف وہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر کسی طبقے کو نہیں چھوڑ رہے. تو یہ بہت ہی مایوس کن ہے. اور اس پہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کیا مارشل لا میں ہیں؟ کیا اتھارٹیز اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ ان کو کوئی اتھارٹیز تو لوگوں کو سرو کرنے کے لیے ہیں. اتھارٹیز کا تو کام ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے رائٹس کی حفاظت کریں, نہ کہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کریں. تو اب تو انہوں نے رائٹس چھوڑے ہی نہیں. فنڈامنٹل رائٹس تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھے رہ گئے ہیں, اپلیکیبل کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی کو نام وہ مہیا کیے جاتے ہیں رائٹس. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. بہتر ہو گیا. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اگر سرکاری ملازمین کی بات کی جائے, دھرنے میں اگر وہاں پر شرکت سرکاری ملازمین کی تھی, ٹیچرز کے علاوہ وہاں پر تعلیمی اداروں کے جو ٹیچرز تھے ان کے علاوہ اگر عہدوں کی بات کی جائے, اداروں کی بات کی جائے, تو سرکاری اور بھی ادارے تھے. سمجھتے ہیں باقی اداروں کے ملازمین بھی تھے, لیکن ان سب کو چھوڑ کر صرف ٹیچرز کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا گرفتاری میں؟ جیسے کہ آپ نے کہا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اگیگا ایک پلیٹ فارم تھا, اس پہ تمام سرکاری ملازمین جو تھے وہ اکٹھے احتجاج کر رہے تھے. ایون کہ جو ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے, ایون وہاں کے جو کلرکس ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, وہ بھی احتجاج کر رہے تھے. باقی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی. تو تمام سرکاری ملازمین اس میں شامل تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں جو ٹیچرز کی تعداد ہے, جو اسٹرینتھ ہے, اگر اس کو ہم اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ہے. پاکستانی فوج, آرم فورسز کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی سب سے زیادہ تعداد ہے. تو اریسٹ سب سے زیادہ, کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کے رائٹس جو ہے سب سے زیادہ انفرنج ہو رہے تھے. ایک ٹیچر ساری زندگی لیو انکیشمنٹ اور پینشن پہ زندہ ہوتا ہے, اس کی اتنی پے نہیں ہوتی کہ وہ کچھ سیونگ کر لے اور اپنے بچوں کی شادیاں کر لے, یا کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لے لے, یا اچھی گاڑی لے لے. تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں ساری زندگی سرو کروں گا, میں اینڈ پہ اپنے بچوں کی شادی کروں گا, کسی کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کو پیسے مہیا کروں گا, تو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لوں گا. تو ان کی جب لیو انکیشمنٹ اور پینشن ختم کی جا رہی ہے اور ان کو اس طرح سے ان کے رائٹس کو ٹوٹلی آپ وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر ٹیچر, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, تو وہ سارے ہی تقریباً روڈز پہ آ گئے. سرکاری ملازمین بھی ساتھ تھے, ان کے باقی سرکاری ملازمین بھی ساتھ تھے, لیکن ٹیچرز کی زیادہ اسٹرینتھ ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹیچرز اریسٹ ہوئے اور زیادہ ٹیچرز ابھی تک ڈیٹین ہیں. ان کے ڈیٹینشن آرڈرز ابھی تک فردن کچھ کے مجھے ملے ہیں, میں ریٹ پٹیشن میں انشاءاللہ کل جاؤں گا, ٹھیک ہے. باقی کے آرڈرز تک نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ اس پہ اتھارٹیز کو کیا, مطلب ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو, معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آج یہ ٹیچرز کی, سرکاری ملازمین کی باری آئی ہوئی ہے. پہلے الیکٹریسٹی بلز پہ عوام کی باری آئی, اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جاری تھی. تو یہ ایکٹیویٹیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہی کر رہی ہیں, بڑھ ہی رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک دور دراز کے جو ان سے علاقے ہیں وہاں پر اگر کوئی سرکاری اسکول ہے تو وہ اندر ہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بے شک وہ مین پر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہیڈنلی یا پھر اپنے اسکولوں کو بند کر کے یہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک کامیاب لگتا ہے آپ کو, یا پھر ان کی بھی گرفتاریاں متوقع ہیں؟ یہ آپ کی انفارمیشن بہت اتھینٹک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پہ احتجاج ہو رہے ہیں, آپ کے
تقریباً 42,000 اسکول جو ہیں پنجاب میں وہ بند ہیں. صبح ٹیچرز آتے ہیں, وہ آ کے اسکول میں آتے ہیں, آ کے انہوں نے کارپیٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں. اور بچے جو ہیں, والدین کو بھی پتہ ہے کہ اسکول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز مطلب پروٹیسٹ جاری ہے. تو یہ ہے کہ پنجاب کے دور دراز ہر ایریا میں ٹیچر سراپا احتجاج ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوئی ہے, پہلے تو وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, اپنے جو ان کے رائٹس ہیں ان کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں, تو آپ نے ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر دیا, آپ نے ان کے فیئر ٹرائل 10A کو ختم کر دیا, آپ نے, کیونکہ آپ ڈیٹینشن آرڈر دینے کو تیار نہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیں کہ اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے تو کیا ان کو حق نہیں ہے فیئر ٹرائل کا؟ انہوں نے پہلے تو ایکٹیویٹی کوئی ایسی کی نہیں, اگر کی ہے, سپوز کر لیں انہوں نے کی ہے, تو ان کو آرٹیکل 10A فنڈامنٹل رائٹس میں کانسٹیٹیوشن کا, وہ کیا ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیتا؟ تو ان کو کیا عدالتوں میں لے کے آنا ضروری نہیں, ان کے ڈیٹینشن آرڈر دینا ضروری نہیں تاکہ وہ عدالتوں میں آئیں؟ اپنے اگر ان پہ کوئی چارجز ہیں تو وہ فیس کریں, ان پہ چارجز کوئی ہیں ہی نہیں. آپ نے ابیوز آف پاور کیا ہے, آپ نے ابیوز آف اتھارٹی کی ہے, آپ اپنی ڈومین سے باہر گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ڈیٹینشن آرڈر چیلنج ہوں گے تو آپ کو بھی بلائیں گی عدالتیں, آپ کو بھی ادھر کھینچیں گی, اور پھر آپ صرف اور صرف اس لیے ان کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ پورے پنجاب میں سراپا احتجاج ہیں, اور یہ سچویشن ورس ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیس آگے کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے ان اتھارٹیز کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی ڈیٹینشن آرڈرز ملیں گے, جب بھی وکلا کو, کیونکہ وکلا کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے ایک ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ ہم ہیبیس میں جاتے, ہیبیس میں کچھ لوگ گئے بھی ہیں, ڈیٹینشن آرڈرز کچھ ملے بھی ہیں. آج مجھے جیسے میں نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ زنیش صاحب, وہ بہت مطلب انرجیٹک آدمی ہیں, ان کی بہت نوازش ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے آج ڈیٹینشن آرڈرز دیے ہیں. کورٹ روم میں جب آرڈر ہوئے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا میرے آفس آئیں, میں آپ کو آرڈرز دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق کچھ لوگوں کے آرڈرز دیے جو 13/10/2023 کے تھے. یہ ٹیچرز کے تھے, ٹھیک ہے. جو ان کے ٹیچرز کے لیڈرز ہیں وہ 12/10/2023 کو انہوں نے اریسٹ کیے ہیں. ان کے ڈیٹینشن آرڈرز یہ ابھی تک نہیں دے رہے, ان کی فائل ہی الگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. میں نے سارے آرڈرز چیک کیے ہیں, ڈیٹینشن آرڈر 1 by 1, تو ان میں جو 12/10/2023 کے ہیں, جو ان کے لیڈرز کے ہیں, وہ ڈیٹینشن آرڈرز یہ نہیں دے رہے. تو بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ تعداد کتنی ہو گئی ہے گرفتاریوں میں اساتذہ کی؟ یہ اپروکسیمیٹلی جو تعداد ہے وہ 160 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. 160 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ان سے؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے, ایک ملاقات ہوئی ہے میری صرف, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ بھی جیسے کتنی دیر کی ملاقات تھی اور کیا گفتگو آپ کی ہوئی؟ آپ نے کس طرح کی سچویشن ان کی دیکھی گرفتاری کے بعد؟ میں نے کیونکہ اس میں نے آپ کو پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ میرے والد جو ہیں پریزیڈنٹ پنجاب ٹیچرز یونین ہے پنجاب کے, بشیر وڑائچ, تو وہ بھی اریسٹ تھے. تو ان سے بھی میں نے ملاقات کرنی تھی. تو وہ میں نے بلڈ ریلیشن کے طور پہ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں نے ان سے ملاقات کی, ان سے میں نے حالات پوچھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مطلب ٹھیک ہے, جیل حکام کا ہمارے ساتھ اچھا رویہ ہے, ان کو پتہ ہے اساتذہ ہیں, ان کا قصور کوئی نہیں ہے, ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا ہوا ہے, تو وہ اچھا رویہ ان کے ساتھ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہی ہے کہ جیل ہی ہوتی ہے, اور ان کو مطلب سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ اللیگلی رکھا ہوا ہے. آپ ڈیٹینشن آرڈر دیں, چیلنج ہونے دیں, پتہ چل جائے گا کیا سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, صداقت کیا ہے. آپ نے تو صرف اور صرف وہ دبائے ہوئے ہیں کہ وہ چیلنج نہ کریں, سچ سامنے نہ آئے, اور آپ اسی طرح سے اپنا ابیوز آف پاور کرتے رہیں, فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتے رہیں, اور اس معاشرے کو جو ہے وہ ایک انارکی کی طرف, ایک سول وار کی طرف آپ مطلب انفارچونیٹلی یہ باتیں مجھے کرنا پڑ رہی ہیں. آپ کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے بددل ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ لاسٹ ایئر کا اس ایئر کا ابھی اکتوبر چل رہا ہے, آپ سروے دیکھیں, برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک میں, لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کی ینگ جنریشن یہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. تو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, اس ابیوز آف پاور کی وجہ سے, اور اس وہ شاہی طرز حکمرانی کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ اور ہماری آنے والی جنریشنز اس ملک کو مطلب ایک پیسفل کنٹری دیکھیں جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے.
बेहतर हो कि नाजरीन एडवोकेट बिलाल बशीर साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि मेरे वालिद साहब खुद जो उनसे है वो अरेस्ट है उस्ताज़ा की गिरफ़्तारियों में। नाजरीन जिस तरह से हमारे उस्ताज़ा का हाल देखा जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया गया और जिस कंडीशन में उनको रखा गया, नाजरीन पहली बात तो ये है कि अगर कोई जुर्म जौन सा है वो साबित हो जाता है फिर तो चलो सज़ा देना, हम भी कहते हैं कि यार जो जुर्म जिसने भी किया जो भी इसकी सज़ा बनती है उसको जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। अगर उस्ताज़ा के ओहदे की बात की जाए तो नाजरीन एक उस्ताद जौन सा है वही जज बनाता है, वही मिनिस्टर बनाता है, वही वज़ीर आज़म बनाता है। दुनिया का कौन सा ऐसा ओहदा है, कौन सा ऐसा मर्तबा है, कौन सा ऐसा मुकाम है जिसके लिए उस्ताद जौन सा है वो अपने शागिर्द को तैयार नहीं करता। और उसी उस्ताद के साथ जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं कि उसको आप सलाखों के पीछे डाल देते हैं, इनकी गिरफ्तारियों से, इनके धरनों से बच्चों की तालीम ख़राब होती है, बच्चों की तालीम ख़राब होती है। ये वही बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बच्चों की तालीम ख़राब होगी तो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। ये हमने उस्ताद को नहीं पकड़ा, हमने इस वक्त अपने बच्चों को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को पकड़ा हुआ है। नाज़रीन हम इनको छोड़ेंगे तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आज़ाद करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।